عزیزان گرام وقار، یہی وہ تقوی ہے، یہی وہ خوف خدا ہے جس کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے، اسی لیے روزے رکھے گئے ہیں، روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تمہارا دل اگر سخت کا سخت ہی رہ گیا تو روزے اثر نہیں کر رہے ہیں، روزے اثر نہیں کر رہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کاموں میں برکت نیت سے ہوتی ہے، کسی بھی عمل میں برکت اچھی نیت سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی روزہ اس لیے رکھ رہا ہے، جیسے بہت سارے فائدے گنائے جاتے ہیں نا، روزہ رکھنے سے کینسر نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے جسم کے فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، ڈاکٹرز بھی مشورہ دیتے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ باڈی کو فری چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ تو جسمانی فائدے تو رکھے گئے ہیں، لیکن اگر تم روزہ اس نیت سے رکھ رہے ہو کہ میری باڈی صحیح ہوتی رہے، تو گویا کہ تم تو اپنی دنیاوی غرض سے روزہ رکھ رہے تھے۔ یہ فائدے تو ملنا ہی ملنا ہے، یہ فائدے یوں بھی ملیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو، لیکن نیت وہ نہیں۔ روزہ رکھنے کی نیت یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے رب تبارک و تعالیٰ کا خوف اور تقوی حاصل ہو جائے۔ نیت میں برکت ہے، اور جن کاموں کو آپ اچھی نیت سے کریں گے اسی طرح ان کاموں میں اثر بھی پیدا ہوگا۔ روزہ رکھنے سے پہلے آج نیت یہی کریں کہ مولا تعالیٰ یہ روزہ میرے تمام برے اعمال کے لیے کفارہ ہو جائے، یہ ڈھال بن جائے۔ جانتے ہیں آپ اپنے نفس امارہ کو روکنے کا سب سے بہترین آلہ بھوک ہے، بھوک۔ جتنا آدمی بھوک کے ذریعے سے اپنے نفس کو مار سکتا ہے دوسری کوئی چیز نہیں۔ آپ دیکھیں اس رمضان المبارک میں بہت ساری حلال چیزیں آپ کو حرام کر دی گئی ہیں، یعنی سحری سے لے کر افطاری تک۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شراب پینا حرام ہے، نشہ کرنا حرام ہے، وہ تو پوری زندگی بھر حرام ہے، لیکن آپ کو چاول روٹی تو حلال ہے نا، سبزے سیب پھل فروٹ تو حلال ہے، لیکن یہ حلال چیزیں بھی اللہ نے آپ پر حرام رکھی ہیں، روزے کے عالم میں نہیں کھا سکتے۔ سحری سے لے کر افطار تک یہ حلال لقمے، پانی تو حلال ہے، پاک ہے، لیکن آپ کے لیے روزے کے عالم میں حرام ہے۔ اسی طرح شادی شدہ مرد اپنی عورت کے ساتھ زندگی بھر کبھی بھی جمع کر سکتا ہے، رات میں سو سکتا ہے، لیکن حالت روزہ میں وہ حلال کام بھی حرام ہے، حلال کام بھی حرام ہے۔ اپنی عورت سے جمع کرنا حالت روزہ میں کیوں روکا گیا؟ کھانا پینا بھی حلال تھا، عورتوں کے ساتھ شباشی بھی حلال تھی، لیکن روزے کے عالم میں ان حلال چیزوں کو روکا گیا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں اس چیز کو، سوچ سکتے؟ وجہ یہ ہے کہ حلال چیزوں سے آپ کو روک کر بڑے حرام چیزوں سے بچانا مقصود ہے۔ آج اگر اپنے آپ میں اتنا کنٹرول کر لے جاؤ کہ چند حلال چیزوں سے دن بھر بچ سکتے ہو، انشاءاللہ رمضان کے بعد بڑی حرام چیزوں سے بھی اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اور دیکھیں کتنی سہولیات تمہارے لیے رکھی گئی ہیں کہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھا گیا، کہ تمہیں مہینہ بھر شیطان اور اس کی ذریت سے، اس کے حملوں سے بچا کر رب تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھا ہے۔ تو اب میرے عزیزو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہمارا دل پاک ہو جائے، تھوڑی سی اور محنت اس میں کر لی جائے تو انسان کا باطن پاک ہو جائے۔ تقوی کیا چیز ہے اور اس کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے میں آپ کو بتاؤں۔ تقوی کا مطلب سب سے اہم چیز یہ ہے اللہ کا خوف، یہ بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی چیز ہے، اور یہ اگر بنیاد ہے تو ہر عمل میں آپ کے تقوی حاصل ہو جائے گا۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ نماز ایک ڈیوٹی سمجھ کر کے پڑھتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کا، یعنی وہ ڈیوٹی ادا کر رہا ہے، لیکن نماز میں اگر خوف خدا ہے، اللہ کے ڈر سے پڑھتا ہے، یہی تقوی ہے۔ روزہ کیوں رکھ رہا ہے؟ سب محلے میں رکھ رہے تھے، ہم نے بھی رکھ لیا۔ روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ لوگ برا نہ سمجھیں یا اسلام کا ایک حصہ ہے، اتنی ہی نیت تھی تو پھر اس نے روزے سے کچھ حاصل نہیں کیا، لیکن اسی روزے کو اللہ کے خوف سے رکھا، یہی تقوی ہے۔
تو خوف خدا، اللہ کا خوف آ جانا ہر عمل میں، یہی تقویٰ ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو انسان بہت بڑے بڑے گناہ بھی کر جاتا ہے، اسے ڈر نہیں لگتا۔ روزہ چھوڑ دیا، اسے کوئی خوف ہی نہیں ہے، بلکہ دھڑلے سے لوگوں کے سامنے کہتا بھی پھر رہا ہو کہ مجھے یہ سب چیزوں میں وشواس نہیں، یقین نہیں ہے۔ یہ باتیں اس زبان سے آتی ہیں جس کے ہاں اللہ کا خوف ہے ہی نہیں۔